بسم اللہ الرحمن الرحیم عشرۃ اشیاء لا تنقض الوضوء ظہور دم لم یصل عن محلہ وسقوط لحم من غیر سیلان دم کالعرق المدنی الذی یقال له رشتہ۔ نئی فصل شروع کر رہے ہیں اور یہ ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ فرمایا عشرۃ اشیاء لا تنقض الوضوء، 10 چیزیں وضو نہیں توڑتی۔ اب 10 کے علاوہ بھی چیزیں ہیں کہ جو وضو کو نہیں توڑتی، لیکن یہ عام طور پر سمجھی جانے والی چیزیں ہیں کہ بعض لوگ جن سے سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن ان سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پہلی چیز بتا رہے ہیں کہ ظہور دم لم یصل عن محلہ، کہ خون کا ظاہر ہونا، ظہور دم خون کا ظاہر ہونا، لم یصل عن محلہ جو نہ بہا ہو اپنی جگہ سے، اپنے محل سے، یعنی خون اپنے محل سے، اپنی جگہ سے جہاں سے وہ نکلا ہے وہاں سے بہا نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وسقوط لحم من غیر سیلان دم کالعرق المدنی الذی یقال له رشتہ۔ دوسری چیز سقوط لحم، گوشت کا گرنا، من غیر سیلان دم، بغیر خون بہے، یعنی زخم وغیرہ سے گوشت کا گرنا، اور اس حالت میں گوشت گر رہا ہو کہ خون نہ بہ رہا ہو۔ کالعرق المدنی، جیسا کہ عرق مدنی عربی میں ایک بیماری کا نام ہے، عرق مدنی، کہ جس سے زخم، اس بیماری میں زخم سے گوشت وغیرہ گرتا ہے اور اس سے خون نہیں نکلتا۔ الذی یقال له رشتہ، جس کو فارسی میں رشتہ کہا جاتا ہے۔ فارسی میں رشتہ کہا جاتا ہے، اردو میں نارو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ زخم سے صرف گوشت گرتا رہتا ہے، گوشت جھڑتا ہے لیکن خون نہیں نکلتا، تو اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وخروج دودۃ من جرح واذن وانف، تیسری چیز بتا رہے ہیں وخروج دودۃ، کیڑے کا نکلنا، من جرح زخم سے، واذن کان سے، وانف اور ناک سے، یعنی ناک، کان اور زخم سے کیڑے کا نکلنا وضو نہیں توڑے گا۔ اگر سبیلین سے یعنی نجاست کی جگہوں سے کیڑا نکلا تو پیچھے ہم پڑھائے ہیں کہ وہ وضو کو توڑ دے گا۔ زخم، کان، ناک سے کیڑا نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ومس ذکر، و چوتھی چیز بتا رہے ہیں کہ ذکر یعنی مرد کا اپنی شرمگاہ کو چھونا، یہ بھی وضو نہیں توڑتا۔ ومس امرأۃ، اور عورت کا چھونا بھی وضو نہیں توڑتا، یعنی پانچویں چیز یہ بتائے کہ کوئی مرد اگر اپنی عورت کو چھوئے یا بوسہ وغیرہ لے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وَقَيْءُ لَا يَمْلَأُ الْفَمَ، اور ایسی کہ جو منہ بھر کر نہ ہو وہ بھی وضو کو نہیں توڑے گی۔ وَقَيْءُ بَلْغَمٍ وَلَوْ كَثِيرًا، اور بلغم کی کہ اگرچہ زیادہ ہو وہ بھی وضو کو نہیں توڑے گی۔ آٹھویں چیز آگے بتا رہے ہیں وَتَمَایُلُ نَائِمٍ احتمل زوال مقعدتہ، اور جھک جانا سونے والے کا کہ اس کے مقعد کے زوال کا احتمال ہو، یعنی کوئی بابوسو شخص سویا ہوا تھا
اور وہ ایک طرف جھک گیا اور اتنا جھکا کہ اس کے مقد کے زوال کا صرف احتمال ہے، یقین نہیں ہے. تو جب یقین نہیں ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. وَتَمَایُلُ نَائِمٍ، سونے والے کا جھک جانا، احتمل زوال مقعدتہ، کہ اس کے مقد کے زوال کا احتمال ہو. وَالنَّوْمُ مُتَمَكِّنٍ وَلَوْ مُسْتَنِدًا إِلَى شَيْءٍ لَوْ أُزِيلَ سَقَطَ عَلَى الظَّاهِرِ فِيهِمَا. اور نیند ٹھہرے ہوئے کی، نوم متمکن، اور ٹھہرے ہوئے کی یا لگی ہوئی ہو. ونوم متمکن، باوضو شخص کی ایسی نیند کہ اس کا مقعد لگا ہوا ہو، ٹھہرا ہوا ہو. ولو مستندن الی شیء لو ازیل، اگر وہ اگرچہ اس نے ٹیک لگا رکھی ہو، الی شیء، ایسی شے کے ساتھ کہ لو ازیلا، کہ جس کے ساتھ ٹیک لگا رکھی ہے اس کو ہٹا دیا جائے، سقط، تو وہ گر جائے گا، علی الظاہر فیہما، ظاہر مذہب کے مطابق ان دونوں مسئلوں میں. یعنی کوئی شخص اگر کسی شے پر ٹیک لگا کر سو رہا ہے اور اس حال میں وہ ٹیک لگا کر سو رہا ہے کہ اس کی شرمگاہ، اس کا مقعد جو ہے وہ زمین یا کسی شے پر جمع ہوا ہے، یعنی لگا ہوا ہے، اٹھا ہوا نہیں ہے، ڈھیلا نہیں ہے، تو ایسی نیند بھی وضو کو نہیں توڑے گی. فیہما سے مراد ان دونوں مسئلوں میں ظاہر مذہب یہی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا. یعنی نیند کے متعلق جو دونوں مسئلے بتائے، وہ تمایل نائمن والا اور ونوم متمکن والا، ظاہر مذہب کے مطابق ظاہر مذہب ان دونوں مسئلوں میں یہی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا. ونوم مسلٍ ولو راکعا او ساجدا علی جہت السنت. اور 10ویں چیز اب بتا رہے ہیں کہ نمازی کی ایسی نیند، ونوم مسلٍ، اور نیند نماز پڑھنے والے کی، ولو راکعا، اگرچہ وہ رکوع میں ہو، او ساجدن، یا سجدہ میں ہو، علی جہت سنت، سنت کے طریقے پر. یعنی کوئی نمازی اگر سنت کے طریقے پر رکوع یا سجدہ کر رہا ہے اور وہ رکوع اور سجدہ میں سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر وہ سنت کے طریقے پر سجدہ یا رکوع نہیں کر رہا اور سو گیا تو پھر وضو کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. واللہ الموفق، اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں بتائیں کہ جن سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ایک عام طور پر عوام میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ کپڑے وغیرہ تبدیل کرنے سے، یعنی باوضو شخص اگر کپڑے تبدیل کرے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن نہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ ستر کے ننگا ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. کوئی شخص اگر کپڑے تبدیل کرے گا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. واللہ اعلم بحقیقت الکلام.